اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط آمین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت فضل و کرم کیا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے اور آپ کی برائیوں کے راستے میں نیکیوں کو حائل کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اوکے جی، الحمد سیریز کا آج ڈے 4 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے صبر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے فرسٹ لیکچر میں اللہ تعالیٰ کو جانا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، کیا ہماری اس سے ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، اسی طرح سیکنڈ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے خود کے بارے میں دیکھا کہ ہم میں کیا ایسے فالٹ ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے زیادہ کلوز ہو سکیں۔ تھرڈلی ہم نے جو دیکھا وہ سکون کے بارے میں تھا کہ ہمیں کن چیزوں سے سکون مل سکتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے صبر کے بارے میں، یعنی کہ صبر ہمیں کیوں کرنا چاہیے اور کیا ہم صبر کر رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، آج کل میں کیا ہم صبر کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا سیشن ہے ہماری لائف کا جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں فرسٹلی سورہ بقرہ کی آیت 153 سے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، کتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، یہاں سے اب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو بھی کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ صبر کرے کسی بھی مشکل میں۔ صبر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی بھی مشکل ہو جس کا ہمیں سولوشن نہیں مل رہا ہوتا اور ہم لوگ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں یا ہم بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں سیڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں، اور کوئی سولوشن مل بھی نہیں رہا ہوتا، نہ ہی کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس سے ہم اپنی بات ڈسکس کر سکیں اور وہ ہمیں کسی چیز کا کوئی سولوشن بتا سکے، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز ادا کرو اور صبر کرو۔ نماز اتنی ضروری ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور اس کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہر بات کہہ ڈالیں، جو آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے کہہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو ضرور سنے گا اور آپ اسے دعائیں کریں کہ اللہ جو بھی میرے ساتھ مشکل ہے اسے تو سارٹ آؤٹ کر دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے سارٹ آؤٹ کر دے گا۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا کسی بھی چیز کو۔ اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو رپلائی میں ویسا ہی ہرٹ کریں گے، سو دیر از نو ڈفرینس بٹوین بوتھ آف یو، اوکے، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بری طرح سے ہرٹ کر رہا ہے، ہم بھی اسے ویسے ہی ہرٹ کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں بہت ہرٹ کیا، بیکاز ہم نے بھی اس کے جیسا کام کر لیا۔ سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس؟ کوئی بھی ڈفرینس نہیں رہا نا، ایک ہی جیسا کام ہو گیا، تو ہم ایک دوسرے کو کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا لیکن میں نے اس ٹائم پہ برداشت کیا تھا، کیونکہ ہم نے برداشت کیا ہی نہیں، ہم کیسے کہیں گے؟ صبر کا مطلب برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو ہرٹ کرے، آپ اس پہ خاموش رہیں، اللہ سے مدد چاہیں، تب ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ویسا ہی رپلائی کریں گے، ویسا ہی رسپانس کریں گے جیسے اس نے کیا ہے، اگر کوئی آپ کے سر میں اینٹ مار رہا ہے آپ بھی ویسا ہی اینٹ مار دیں گے، تو کیا فائدہ؟ کیا آپ کہہ سکیں گے کہ میں نے صبر کیا یا میں نے برداشت کیا؟ پھر تو کوئی ریزن ہی نہ بنتی ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی جب دونوں نے ایک جیسا کام کر لیا۔ تو برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے، بلیم کر رہا ہے، آپ کو جھوٹا بلیم کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اگر آپ اس چیز کا یقین دلائیں گے تب بھی کوئی آپ کا یقین نہیں کرے گا، لیکن آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ آپ بس اس پہ یقین رکھیں اور صبر کریں اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنا اچھا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔
اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سمجھے آلریڈی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے گا اس کے ساتھ بھی غلط ہوگا، اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں ہو جائے گا، لیکن ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم برداشت نہیں کرتا، نہ ہی خود کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ انسان ہی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، وہ بہت انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے وہ۔ اسی لیے پیشنس کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ وہ آیات ہیں ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنی زیادہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی کسی ایک بات پہ بھی صبر کریں گے تو ہمارے ساتھ اللہ ہوگا، اور اللہ سے بیسٹ کمپنی کس انسان کی ہو سکتی ہے؟ کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ انسان کی تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جہاں اللہ ہو وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر ہم خود کو اللہ کے کاموں میں لگا لیں گے، اس کے مطابق خود کو چینج کر لیں گے، تو ہمیں کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں چلنا پڑے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا، ہمیں ہر جگہ پہ خود ہی فیم ملتی جائے گی۔ زیادہ کے نشے میں تھوڑے کو مت بھول جائیں، اپنے تھوڑے پر صبر کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پراپرٹی نہیں ہے، ایک چیز ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ اس پہ صبر کریں۔ اگر آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے آپ تب بھی صبر کریں۔ If anyone has only one penny, so then patience on that. اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی صبر کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں، صبر کے ساتھ ساتھ یقین بہت ضروری چیز ہے۔ صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کے دن بھی بدل دے گا۔ کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کیا کریں، صبر کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راستوں میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے ہی نہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں نہیں نواز رہا تو زیادہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ کے لیے اس سے ڈبل انعام رکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بے نیاز ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ آئیڈیا ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ایک وش کو پورا نہیں کر رہا تو آفٹر ڈیتھ اس وش کو کس طرح وہ پورا کرے گا کہ ہم لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اگر ہمیں آئیڈیا ہو جائے نا کہ وہ کتنا بڑا انعام ہوگا ہمارے لیے، تو ہم یہ وش کریں گے کہ اس دنیا میں ہماری کوئی بھی وش پوری نہ ہو، تاکہ ہماری وشز وہاں جا کے سب پوری ہوں اتنی اچھے طرح۔ اللہ کو مت بھولیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ہمارے اندر سے نا صبر ختم ہو چکا ہے، آج کل کی جنریشن کے اندر سے۔ اس کی مین ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ صبر کیسے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اسیسریز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، فیسلٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ کوئی ایک چیز اگر ہمیں نہیں مل رہی نا تو ہمیں اس کے لیے ترسنا نہیں پڑتا، ہمیں یہ نہیں کرنا پڑتا کہ 1-2 ویک ہم اس کے لیے اپنی سیونگز کریں گے، اس کے بعد ہم اس چیز کو بائی کر لیں گے، اتنی دیر تک ہم کسی سے بورو کر لیں۔ اس طرح کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ اتنی ساری ہوتی ہے منی کہ ہم ایزیلی جس چیز کی بھی وش کرتے ہیں اس کو بائی کر لیتے ہیں فوراً۔ تو اس چیز کی ہمارے اندر کوئی ایسی چاہ نہیں رہتی، کیونکہ ہم جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو پھر ہم صبر کہاں کر رہے ہیں؟ ہم سے جو پہلے لوگ تھے جن کے پاس اتنی زیادہ ایکسیسریز نہیں تھیں، نہ ہی ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ہر چیز کو فوراً سے بائی کر کے اپنی وشز کو کمپلیٹ کر سکیں، وہ لوگ صابر تھے، ہم سے زیادہ صابر تھے۔ ہم سے 1-2 جنریشن آپ لوگ بیک چلے جائیں تو وہ ہم سے زیادہ صابر تھے۔ انہیں کسی چیز کے لیے خود پہ تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا تھا خود کو، کہ ہم تھوڑا ٹائم دے کے دیکھیں اگر ہمارے پاس اتنی چیزیں اویل ہوں گی تو ہم یہ لے لیں گے۔ ہمارے لیے تو اب ایسا ہے ہی نہیں نا، ہمارے پیرنٹس نے ایسا ہمیں ٹرین کیا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، ٹرین ہی کہہ سکتے ہیں، کہ ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم ابھی اس کو بول رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی چیز کے لیے بھی صبر کرنا کیا ہے۔
اللہ کے لیے صبر کرنا کیا ہے. اور اگر کوئی چیز ہمیں اس ٹائم پہ اویل نہ ہو جس ٹائم ہم چاہ رہے ہیں، شاید اللہ ہم سے صبر کی توقع کر رہا ہو کہ ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، لیکن ہم سے صبر ہوتا ہی نہیں ہے. بھلے ہم اس کا آلٹرنیٹو کوئی لے لیں، لیکن ہمیں وہ چیز اسی ٹائم چاہیے ہوتی ہے. ہماری لائف سے صبر جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ہمیں صبر کرنا ہی نہیں آتا. صبر کا جو ایک سیشن تھا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ تھا نا، جو وہ تھوڑا سا صبر کرتے تھے، جو انہوں نے آگے ہمارے پیرنٹس کو بتایا ہے، وہ بھی تھوڑے بہت صابر ہیں. لیکن ہم لوگوں جیسے لوگ تو بالکل صبر نہیں کرتے. اب کسی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں جب ہم صبر نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی بڑی آزمائش میں ڈال دیا تو ہم اس میں صبر کیسے کریں گے؟ آزمائش جو ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ میرا بندہ کتنا صابر ہے، کیا کر سکتا ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی کوئی پرابلم آتی ہے وہ سالو بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں نے صبر رکھنا ہے. لیکن ہم تو کسی چیز کے لیے صبر کر ہی نہیں سکتے نا. تھوڑا سا بھی اگر ہمیں کوئی ایشو ہو جاتا نا کہ کوئی چیز ہمیں مل نہیں رہی ہے، ہماری کوئی چیز ایون گم ہی جاتی ہے، کوئی اسکول کی ہو، کسی بچے کے کالج کی، کسی کی بھی چیز ہو، تو ہم پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیز میں نے یہاں رکھی تھی وہ کہاں چلی گئی ہے، کیوں نہیں مل رہی مجھے. صبر نہیں کرتے ہم، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. یہ اتنی بڑی انعام کی بات ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے دل سے سوچنا شروع کر دیں نا تو ہمیں کسی اور چیز کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنی اعلیٰ بات ہے. صبر پھر یہ بھی بات ہے کہ صبر جو ہے وہ جلدی آتا نہیں. اگر ہم کسی کی باتوں کو بہت زیادہ اپنے دل پہ لے رہے ہیں، تھوڑا بہت بیئر بندہ کر ہی لیتا ہے، چلیں تھوڑا زیادہ بھی کر ہی لیتا ہے، لیکن تھوڑا اور زیادہ ہو جائے تو بیئر نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں یار میں کتنا صبر کیے جاؤں، وہ تو ہٹ ہی نہیں رہا، اگلا بندہ تو مجھے لگا ہوا ہے ایسے ہی ٹیز کرنے کے لیے، تو مجھے بھی تو پھر کوئی نہ کوئی آنس کرنا ہی تھا نا، اتنی بار تھوڑی نا اب میں اس کو دیکھتے جاؤں یہ وہ. دیکھیں صبر جو ہوتا ہے وہ تو پھر آتے آتے ہی آتا ہے. صبر کرنا ہی بہت بڑا کام ہے. اگر ہم صبر کے اوپر اپنا فوکس کر لیں نا، کنٹرول کر لیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سدھار سکتے ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا، ٹرائی کر رہے ہیں، تو صبر بھی ساتھ کریں اور یقین بھی رکھیں اللہ تعالیٰ پر کہ ہمیں اس سے کامیابی ضرور ملے گی. اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور صبر رکھتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ موسٹ کامن ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو لیکن ہم آج کل میٹھا جو ہے نا وہ پہلے ہی کھا لیتے ہیں اور صبر بعد میں کرنے کا سوچتے سوچتے پھر اس چیز کو سکپ بھی کر دیتے ہیں. صبر کے پھل والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہماری لائف سے سکپ ہو گئی ہے. ہم اپنی طرف سے بہت زیادہ صبر کریں تو ہم 1 گھنٹے کا صبر کر لیتے ہیں، وہ بھی اس چیز کا کہ ڈرامہ آنے والا ہے 8 بجے کا، تو ابھی 1 گھنٹہ ہے 7 بجے، تو چلو اتنی دیر اب ٹی وی کا آگے اسکرول کرتے جاؤ چینل اور کچھ اور دیکھتے جاؤ، جو کہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا صبر ہو رہا ہے آج کل. صرف اتنا ہی صبر ہے. اپنے اندر سے ایگو کو ختم کرنے کی کوشش کریں. صبر جو ہے وہ اپنے اندر لے کر آئیں. یہ مت سوچیں اپنے اندر جھکاؤ پیدا کریں، اس طرح کی چیزیں مت سوچیں کہ آپ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ اور دوسرے ہم سے بہت کم ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں اور دوسروں کے پاس ہے نہیں. کیا پتا اس کا صبر آپ کے اوپر پڑ جائے، آپ لوگ اسے ٹونٹ کرتے رہیں، کیا پتا وہ اتنا صبر کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو صبر پسند آ جائے اور اللہ اسے آپ سے بھی زیادہ نواز دے. پھر آپ اسے کیا کہہ سکیں گے؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی. یعنی صبر جب بھی آپ کریں گے آپ کو ضرور اس کا ریوارڈ دیا جائے گا. صبر جو ہے وہ ایک نیکی ہے. اینڈ virtues never waste. نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ اپنا پھل ضرور دیتی ہے. چلیں ایک ایگزامپل لے لیں. ہمارے یہاں کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، ویری ڈیئر ونس ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم لوگ رو رو کے اپنا برا حشر کر لیتے ہیں. اور جو کوئی بیچارہ ایک رو نہیں رہا ہوتا وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ،
تو سب لوگ سائڈز والے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی رلاؤ، وہ روئے. بھئی کیا پتا وہ صبر کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں انہیں واپس جانا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ صبر نہیں ہوتا اپنے کسی پیارے کو دیکھ کر، اس کی ڈیتھ کا سن کر، اس چیز کو سوچ کر کہ وہ انسان دوبارہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا. یہ باتیں سوچ کر انسان کی برداشت جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں کنٹرول کا حکم دیا گیا ہے. اور کسی بھی ڈیتھ پہ اتنا زیادہ اوور کانشیس نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ بری طرح اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیں، اونچی اونچی سے رونا شروع کر دیں، اور باہر مردوں تک عورتوں کی آوازیں جانا شروع ہو جائیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. ہمارے اسلام میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں صبر کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس ٹائم پہ صبر کوئی کر ہی نہیں رہا ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس ٹائم یہ بات سوچیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی کیا وہ تیری اپنی مرضی تھی، تیری رضا تھی، اور میں اس پہ صبر کرتی ہوں، جیسا تو نے چاہا ویسا تو نے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اتنا اجر دے گا کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو. اچھا پھر اس کے بعد کتنی مزے کی بات ہوتی ہے کہ ہم 1 ماہ 2 ماہ چلیں 3 ماہ اس انسان کو یاد کر کے بڑا رو لیتے ہیں کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم بہت رو رہے ہیں، ہر ٹائم رو رہے ہیں. جس کا بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے وہ بیچارہ کافی زیادہ رو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے نا، یہ کوئی 1 منتھ کا ہو سکتا ہے، 2 منتھ کا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں تو 1 ایئر کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسی کے جیسے وہ انسان گیا وہ اس کی لائف ختم ہوئی ہے، وہ چلا گیا. پچھلے والے لوگوں کی روٹین وہی ہے، ان کا کچھ نہیں ایسا ہوا جو چینج ہو. 2 منٹ کو ہی رو لیا، دیٹس آل. 1 سال کے بعد تو وہ انسان ہماری ڈائری سے، ہماری کانٹیکٹ لسٹ سے، ہماری ہر چیز سے، ہماری فیملی سے اس طرح ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. چاہے ہمارے گھر میں کوئی ویڈنگ سیریمنی ہو، چاہے کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی بھی سیریمنی ہو گھروں میں، تو اس انسان کو یاد بھی نہیں کیا جاتا جو چلا جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دیتا ہے انسان کو کہ اس انسان کو بھول ہی جاتا ہے انسان جو ہم میں سے چلا جائے. یہ اسی کی ہے صرف قدرت کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. وہ کس طرح ہمیں صبر عطا کرتا ہے. اس ٹائم اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں اور اس چیز کو مان لیں کہ بعد میں ہم نے یہی تو کرنا ہے جو اب ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہم بڑا رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پلیز اس کی مغفرت کر. یہ تو خیر نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن کہنا یہی چاہیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، بجائے رونے کے اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. صبر آئے آپ لوگوں کو، صبر کی دعا کریں. دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کر ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کیا کریں، بجائے اس کے وہ لوگ بھی وہاں جا کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بڑا رو رہے. سب لوگ ان کے ساتھ مل کر بس رو رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی صبر والی تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ رونا نہیں چاہیے، رونا تو آتا ہے، یہ نیچرل ایک جنرل بات ہے. جب بھی آپ کا کوئی پیارا کسی کی تھوڑی سی یہاں پہ طبیعت ہی خراب ہو جائے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بڑا ٹینس سے ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کسی کی تھوڑی سی ایشو چل رہا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی فوت ہی ہو جائے تو کتنا زیادہ ہوگا، یہ میں بات سمجھتی ہوں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کی امید کریں خود کے لیے، اور اگلا انسان جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اوور کنٹرول ہو جائیں اس ٹائم پہ. بعد میں بھی تو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، تب ہم کیوں نہیں روتے؟ تب بھی تو وہ انسان ہمارے ساتھ نہیں ہوتا نا. پھر ہم اس کے تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ کے ہم کیوں اس طرح اپنے آپ کو نارمل بیہیو کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہم خود بخود بھول جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہ بھلائے تو ہم تو آگے سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. ہم کیسے اپنے آپ کو موو آن کریں گے؟ اگر ہم اسی چیز کے اندر رہیں، اسی ٹراما میں اگر ہم رہیں ہر ٹائم صبح و شام ایک ہی چیز کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہیں، تو ہم آگے کیسے موو کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ٹرکس ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے انتظار کیجئے، صبر کیجئے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تب بھی صبر کیجئے، اگر بہت کچھ ہے تب بھی صبر کیجئے. بہت کچھ ہونے پر سب کچھ اڑا نہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو ہر چیز
جو ہے نا وہ سب کو دکھا دکھا کے کروں تاکہ اگلا بندہ ہرٹ ہو. اور پھر یہ وہی بات ہے، جب کوئی ہرٹ ہوگا تو اس کا صبر آپ پر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ایک انسان پہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ لانے میں ذرا دیر نہیں کرتا. کبھی بھی تکبرانہ اور غرور کے جو الفاظ ہیں نا وہ استعمال نہ کریں. اور آپ جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جتنا آپ انتظار کریں گے، اتنے ہی آپ کے لیولز جو ہیں وہ اپ ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کے اندر خود بخود صبر آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو صبر سے بھر دے گا. صبر کرتے جائیں، جتنا ہو سکے. کوئی آپ کو کچھ کہے اس پر بھی صبر کریں. اللہ تعالیٰ کو مت بھولیں. یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ غلط نہیں کروا سکتا، کسی سے بھی نہیں کروا سکتا. خود تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ بہت عادل ہے، ہر جگہ پہ انصاف کرنے والا ہے اور آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو ویسے ہی رسپونڈ کر رہے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کوئی صبر نہیں شو کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے سکتا جیسے آپ لوگ چاہ رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.